ایک بہت بڑا ڈیٹا ہمارے پاس ہے. ٹیررزم میں بہت سارے لوگ انوالو جو ہیں ان کے ریلیشن یا ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی کنیکٹڈ ہیں افغان شہریوں سے. اسرائیل آپ ٹریول ہی نہیں کر سکتے. اگر وہ کسی اور طرح گئے ہیں تو ہم اس کا جائزہ لیں گے. اسی آرمی چیف کو کہہ رہے ہیں کہ میرے سے بات کرو جس کے خلاف اپنے امریکہ میں لیجسلیشن موو کی ہے کہ ان کو اس ملک میں نہ آنے دیا جائے. میرے ساتھ اس وقت وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری موجود ہیں. بہت شکریہ انٹرویو دینے کا. حالیہ دنوں افغان باشندے پاکستان سے بھیجے جا رہے ہیں, لیگل ہوں یا ایلیگل جنرلی جو ہیں, لیکن ساتھ تاثر یہ ہے کہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ ایسے افراد جو کہ صرف غریب ہیں, جو افغان باشندے ہیں, انہیں بھیجا جا رہا ہے, نہ کہ وہ جو کہ مثال کے طور پہ ڈرگز میں انوالوڈ ہیں. تو کیا صرف یہ پلان غریب افراد کے, غریب افغان باشندے ہیں ان کو بھیجنے کے لیے ہے, یا کیا آپ کا پلان کیا ہے حکومت کا اس پر؟ دیکھیں میں اس پہ تھوڑا آپ کو اس کا بیک گراؤنڈ بتا دوں. ون ڈاکومنٹ رجیم 2023 سے حکومت پاکستان نے اس کا فیصلہ کیا کہ تمام لوگ جو پاکستان سے باہر سے آئیں گے وہ ڈاکومنٹس پہ آئیں گے, پاسپورٹ پہ آئیں گے, ویزا پر آئیں گے, لافل ڈاکومنٹ سے وہ پاکستان آئیں گے, رہیں گے, وزٹ کریں گے, بزنس کریں گے, سو آن. واحد ایک ملک جس کے یہاں پر بہت سارے ملینز میں لوگ تھے وہ افغانستان ہے, جو پاکستان میں آتے ہیں بغیر پاسپورٹ کے, بغیر ڈاکومنٹس کے, اور یقیناً ایک جنگ کی صورتحال تھی آج سے 40 سال سے پہلے, اور ریفیوجی بن کے آئے. اس کے بعد ریفیوجی اسٹیٹس ان کا یہاں پر نہیں ہے, ان کو رجسٹر کیا گیا. یہاں پر 3-4 قسم کی مختلف کمپینز ہوئیں رجسٹریشن کی. اس میں سے POR کارڈ ہولڈرز ہیں, ACC افغان سٹیزن کارڈ ہولڈرز ہیں, اور یہ ساری چیزیں مختلف ادوار میں ہوتی رہی. یہ کمپین جب شروع ہوئی 2023 سے اس کا پہلا فیز تھا. اس کا سیکنڈ فیز فروری 2025 میں کیبنٹ نے فیصلہ کیا کہ سیکنڈ فیز شروع کرے گا. پہلے میں صرف وہ لوگ واپس بھیجے گئے جو انڈاکومنٹڈ تھے, جن کے پاس کوئی لیگل ڈاکومنٹ, کوئی رجسٹریشن نہیں تھا. اس میں تقریباً 8,57,157 لوگ بھیجے گئے. اس کے بعد سیکنڈ فیز میں ایک موقع دیا گیا کہ ACC کارڈ ہولڈرز جو ہیں ان کو 31 مارچ تک خود چلے جائیں. ہم نے ٹرانزٹ پوائنٹس بنائے جہاں شیلٹر ہے, فوڈ ہے, سیکیورٹی ہے, میڈیسن ہے, ٹرانسپورٹ ہے, وہاں سے ٹرانسپورٹ کیا جاتا ہے. جیسے کسی مہمان کو واپس چھوڑ کے آتے ہیں, اس کے بعد انہیں اس پوائنٹ تک پہنچایا جاتا ہے جہاں سے یہ اپنے ملک جاتے ہیں. اور افغانستان کے ساتھ موفا جو ہمارا ہے وہ فورن افیئرز, وہ افغانستان سے ان ٹچ ہے. وہ یہ انشور کرتا ہے کہ ان لوگوں کو وہاں کوئی تکلیف نہ ہو, انہیں جو ان کے حقوق ہیں وہ ملیں اور یہ آباد ہو سکیں. تو اس کے بعد یہ جو سیکنڈ فیز ہے اس میں ابھی تک کوئی 70,000 سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ واپس جا چکے ہیں. تیسرا مرحلہ جو ہے وہ ہوگا POC کارڈ کے لیے, اور وہ کارڈ ان کے لیے 30 جون رکھا ہے. آپ نے ایک سوال کیا کہ یہ صرف غریب لوگوں کے لیے ہے, کہا جا رہا ہے کہ سب کے لیے. دیکھیے ایک بہت بڑا ڈیٹا ہمارے پاس ہے. ٹیررزم میں بہت سارے لوگ انوالو جو ہیں ان کے ریلیشن یا ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی کنیکٹڈ ہیں افغان شہریوں سے. کرائم کا بہت بڑا ریٹ کراچی کے اندر, لاہور کے اندر, ایون اس وقت اسلام آباد کے اندر جس میں وہ لوگ انوالو ہیں, بہت بڑا حصہ ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی یوز ہوتا ہے, یا وہ اس کے اندر اس کا حصہ ہے وہ ہے نارکوٹکس. نارکوٹکس میں آپ 40% جو نارکوٹکس ہے دنیا کی وہ افغانستان میں بن رہی, اور پاکستان کو وہ ٹرانزٹ کنٹری کے طور پہ یوز کرتے ہیں کیونکہ بہت بڑی تعداد میں افغان ادھر موجود ہیں جن کو وہ استعمال کرتے ہیں. سو یہ ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے حکومت نے یہ ایک ایسا فیصلہ کیا ہے جو پاکستان کے مفاد میں تھا. ابھی یہ کس سٹیج پر ہے؟ ابھی جو فائنل جو فگر ہے وہ 9 لاکھ ہی ہے یا اسے ایکسیڈ کیا ہے؟ دیکھیے میں نے آپ کو بتا 8,57,157 پہلے مرحلے میں تھے, کوئی 70,000 کے قریب یہ دوسرے مرحلے میں آج کے دن تک 1 اپریل سے آج تک, اور ابھی تو دوسرا مرحلہ کچھ ٹائم لے گا, پھر تیسرا مرحلہ ہوگا.
اور اس کے بعد ہم لیکن زیرو ٹالرنس ہے، ون ڈاکومنٹ رجیم فار آل. کوئی ہمارا کوئی ہمسایہ ملک سے آئے یا کسی اور ملک سے، وہ ڈاکومنٹ پہ آئے، وہ پاسپورٹ پہ آئے، وہ ویزا پہ آئے، سو بسم اللہ. جی ہاں، موفا ہو یا انٹیریئر ہو، گورنمنٹ کے سٹیج پہ یہ کہا گیا ہے کہ افغانستان سے جو دہشت گرد ہیں یا دہشت گردی کے عناصر ہیں جس میں تحریک طالبان پاکستان شامل ہے، وہ اس میں ملوث ہے. تو کیا کوئی پالیسی شفٹ آیا ہے افغانستان کی جانب سے، کوئی مثبت جو ہے وہ جواب دیا ہے؟ دیکھیے مسلسل ہماری حکومت رابطے میں ہے افغانستان سے، اور انٹیریئر منسٹری کی طرف سے ہمارے انتہائی سینئر لوگ شواہد کے ساتھ کئی دفعہ افغانستان ریسنٹ ٹائمز میں گئے ہیں، اور انہوں نے شواہد دیے ہیں ٹیررزم کے، کن لوگوں سے کنیکشن ہے، کون سے موبائل سیمز، نان کسٹم گاڑیاں جو وہاں سے آئی ہیں وہ استعمال ہوئی ہے کہاں، بہت سارے. لیکن جس طرح انہیں کوپریٹ اور جس طرح انہیں وہاں رزلٹ آنا چاہیے تھا وہ ابھی تک نہیں آیا. لیکن ہم امید کرتے ہیں کہ یہ وہ ہمارا ہمسایہ ملک ہے، پاکستان کے لوگوں نے اور پاکستان کی حکومت نے بہت بڑی انویسٹمنٹ ان کی آزادی کے لیے، افغانستان کے لیے اپنا فرض نبھاتے ہوئے کی ہے، اور ابھی انہیں بھی اپنا فرض نبھانا چاہیے. اور جو دوحہ ایک معاہدہ ہوا تھا اس پر عمل درآمد کریں کہ ان کی سرزمین کسی ملک کے لیے بھی دہشت گردی کے لیے استعمال نہیں ہوگی. انفارچونیٹلی دنیا بھر سے جو بڑی ٹیررزم کی تنظیمیں ہیں وہ زیادہ تر کے فٹ پرنٹس اس وقت وہاں پر موجود ہیں. پاکستان سے ایک وفد گیا صحافیوں کا اسرائیل، جس میں کسفر کلاسرا، سبین آغا سمیت کئی صحافی جو ہیں وہ وہاں پر گئے. چونکہ پاکستان کے اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات نہیں ہیں، موفا نے بھی کہا تھا کہ ہم اس معاملے کو دیکھ رہے ہیں. آبویسلی کوئی ہمارا ایک ٹریول ڈاکیومنٹ ہوتا ہے، شاید اس پہ سفر کرتے ہوں. تو اس پر کیا وزارت داخلہ نے کوئی سٹیپس لیے ہیں، کیا پیش رفت ہوئی ہے؟ دیکھیے ہمارا تو جو پاسپورٹ ہے جو وزارت داخلہ جاری کرتی ہے اس پہ اسرائیل آپ ٹریول ہی نہیں کر سکتے. اور اگر کوئی یقیناً اس پاسپورٹ پہ تو نہیں گئے ہوں گے، اور اگر وہ کسی اور طرح گئے ہیں اور تو ہم اس کا جائزہ لیں گے. اور اگر ہمارا ڈاکومنٹ جو ہے وہ مس یوز ہوا ہے یا انہوں نے ایک حد تک مس یوز کیا اور اس کے بعد وہ بغیر ڈاکومنٹ کے آگے گئے، تو ٹریول بین سمیت بہت ساری ایسی ایک فوجداری کارروائی ہے جو کہ ان لوگوں کے خلاف ہو سکتی ہے، جن میں ان کی شہریت بھی ان کویسچن آ سکتی ہے. تو اس پہ موفا اور انٹیریئر منسٹری جو ہے وہ آپس میں رابطے میں ہے. حالیہ دنوں بلوچستان میں اس وقت ایک سٹ ان جو ہے وہ لیڈ کیا جا رہا ہے اختر مینگل صاحب کی جانب سے. اس پر کیا کوئی سیاسی حل نکالا ہے حکومت نے کہ ان کو بیٹھ کے ان سے بات کریں گے؟ اور ساتھ یہ بتائیے گا کہ آیا مہارنگ بلوچ کو ریلیز کیا جائے گا آنے والے دنوں میں؟ دیکھیے مجھے یہ تو نہیں میں کہہ سکتا ریلیز ہوں گی کہ نہیں ہوں گی، لیکن یہ میں ضرور کہہ سکتا ہوں کہ انٹیریئر منسٹری کے حوالے سے کہ ان کے بہت سارے شواہد ہیں کہ وہ ایک سافٹ فیس ہے بی ایل اے کا، اور بی ایل اے کے بہت ساری کارروائیوں کو وہ بڑی ہی اچھی طریقے سے نہ صرف سپورٹ ان کی طرف سے ملتی ہے بلکہ وہ کمپلیمنٹ کرتی ہیں. وہ آپ اس طرح دیکھیں کہ ایک ایسے ٹیررسٹ جو ٹرین اٹیک میں موقع پہ مارے گئے اور وہاں سے لا کر وہ ایک سرد خانے میں ہاسپٹل میں رکھے گئے، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ دیکھیں یہ مسنگ پرسنس تھے. اس کا مطلب ہے کہ وہ مسنگ پرسنس کی آڑ میں ان دہشت گردوں کی آپ اگر ڈیڈ باڈیز اٹھا کر لے جائیں گے اور آپ ان کے لیے احتجاج کریں گے جو مار رہے تھے نہتے لوگوں کو، خواتین اور بچوں کو، اور آپ ان کے لیے کھڑے نہیں ہوں گے جو وہاں جن کا خون بہہ رہا تھا، جو کہ سویلینز اور نہتے لوگ تھے. تو میرا خیال ہے کہ بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ اس کی کلیئرٹی آپ کو اگر ایونٹس آپ دیکھیں تو اس میں میں تو مجھے یہ دکھ ہو رہا ہے کہتے ہوئے، مگر مارنگ بلوچ ایک سافٹ فیس ہے بی ایل اے کا. آپ نے یہ کہا کہ شواہد بھی موجود ہیں مارنگ بلوچ کے بی ایل اے سے ایسوسی ایشن کے. یہی بات، اسی طرح کی بات وزیر اعلیٰ بلوچستان نے کی، لیکن میڈیا پر وہ شواہد ابھی تک حکومت کی جانب سے وہ پیش نہیں کیے گئے. نہیں میں تو ابھی آپ کو کہہ رہا ہوں کہ
کسی چیز کو کنڈیم نہیں کریں گے. ٹھیک ہے نا جی, آپ تو کسی اور ملک میں کچھ ہو رہا ہو اور انسانیت سوز واقعہ ہو, کسی مذہب سے, کسی آپ اپنے ملک سے ہٹ کے وہاں کنڈیم کرتے ہیں انسانیت کے لیے, یہ کنڈیم نہیں کریں گے بی ایل اے کے جو بھی جس طرح کی وہ درندگی دکھاتے ہیں. میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ بھی یہ ٹرین والا واقعہ, اس میں جو مارے گئے دہشت گرد ہیں جن کی ڈیڈ باڈیز وہاں پر رکھی گئیں کہ شناخت کر لی جائیں, یہ ان ڈیڈ باڈیز کو مسنگ پرسن بنا کر ان کے لیے ایک ہنگامہ کھڑا کیا ہے. نہ جو باقی شہید وہاں پڑے ہیں درجنوں میں جن کو مارا ہے ان لوگوں نے, ان کے لیے ان کو کنڈیم نہیں کر رہی. لیکن کیا حکومت یہ شواہد جو ہے میڈیا پر پریزنٹ کرے اس گی؟ سے زیادہ شواہد اور میں تو آپ کو بالکل 2+2 والی بات بتا رہا ہوں, اور یہ سارے ایونٹس آپ کے کیمروں میں ہیں. حالیہ دنوں امریکی وفد جو ہے پاکستان کے دورے پر ہے, تو کیا اس نے سابق چیئرمین پی ٹی آئی اور بانی پی ٹی آئی عمران خان سے ملنے کا کوئی خواہش کا اظہار کیا ہے؟ میرے نالج میں جو آیا ہے, میں خود بھی کچھ میٹنگز میں اور ان کے ساتھ موجود رہا ہوں, انہوں نے تو نام بھی نہیں لیا. اعظم سواتی نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنے کی انہوں نے اس چیز کا ذکر کیا ہے, تو کیا واقعی اسٹیبلشمنٹ سے بات ہوگی یا ہو رہی ہے؟ کیا کہیں گے اس پہ؟ کہ جو مذاکرات ہوتے ہیں وہ دو طرفہ ہوتے ہیں, اس کو دونوں فریق اس پہ راضی ہونے چاہیے. اگر ایک فریق کا کال و فیل لوگوں کو بتا رہا ہو کہ وہ ناقابل اعتماد ہے تو کوئی بات نہیں کرتا. اور دوسری بات ہے کہ جب سزائیں سر پہ آ گئی ہیں, جب آپ کچھ میں سزائیں بھگت رہے ہیں, کچھ آپ کو سامنے اپنے اعمال کی ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں, تو اس وقت آپ اگر بات کریں گے تو اس کا مطلب ہے کہ اب آپ احمد چاہ رہے ہیں. آپ بات چیت کیوں نہیں کرتے تھے؟ آپ کی پارٹی کیوں شامل نہیں ہوتی جب دہشت گردی کے خلاف سیکیورٹی کی نیشنل سیکیورٹی کی کانفرنس ہوتی ہے؟ کب اے پی سی آپ کی فلسطین پہ ہوتی ہے, کیوں نہیں آتے؟ جب آپ کو ہم پاکستان کی اکانومی کے لیے بلاتے ہیں تو آنے کی بجائے آپ آئی ایم ایف کو خط لکھتے ہیں. آپ پاکستان میں پاکستان کے لیے لابنگ کرنے کی بجائے پاکستان کے باہر بیٹھ کے پاکستان پر سفری پابندیاں اور پاکستان کے خلاف لیجسلیشن لانے کے لیے آپ لابنگ کرتے ہیں. یعنی آپ اسی آرمی چیف کو کہہ رہے ہیں کہ میرے سے بات کرو جس کے خلاف اپنے امریکہ میں لیجسلیشن موو کی ہے کہ ان کو اس ملک میں نہ آنے دیا جائے. سو آپ کی کال و فیل میں تضاد ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ بات چیت ہوگی اسی پارلیمنٹ میں انشاءاللہ ہوگی, جہاں سے اسی کمرے کے اندر جہاں ہم بیٹھے ہیں یہاں سے مذاکرات کی تار توڑ کر یہ خود سے گئے, یہ خود واپس ایک دفعہ پھر آئیں گے, اسی پارلیمنٹ میں آئیں گے. لیکن بات ہوگی این آر او پہ نہیں, بات ہوگی عام آدمی کی زندگی پر, دہشت گردی پر, اکانومی پہ. اسٹیبلشمنٹ سے کوئی بات چل رہی ہے؟ اسٹیبلشمنٹ نے بڑا کلیئرلی کہہ دیا کہ وہ بات نہیں کریں گے, سیاسی حکومت بات کرے گی, وزیر اعظم کی مرضی سے وہ بات کریں گے اور سیاسی پارٹیاں بات. آپ نے بلوچستان پر ایک بات کی تھی, یہ بتائیں کہ سیاسی حل کوئی حکومت جو ہے وہ پائپ لائن میں ہے؟ آلریڈی سیاسی حکومت ہے ادھر, وزیر اعظم گئے ہیں, ساری سیاسی پارٹیوں کو ایک ٹیبل پہ اٹھایا, یہاں پر کانفرنس ہوئی ہے, ساری سیاسی پاکستان کی پارلیمنٹ میں آئی ہیں, سوائے پی ٹی آئی کے, اور بالکل سیاسی لوگوں کو آن بورڈ لیں گے. لیکن سیاسی لوگوں کو بھی اپنی سیکورٹی فورسز کے پیچھے کھڑے ہونا ہوگا اگر پاکستان کو محفوظ بنانا ہے. پاکستان سیکورٹی فورسز جانے دے رہی ہیں, لیکن پھر یہ جنگ جیت سکتے ہیں اگر پاکستان کی پولیٹیکل فورسز ان سیکورٹی فورسز کے پیچھے کھڑی ہوگی.